آج ہم ایک ایسے سفر کی بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر انسان کو ہر حال میں کرنا ہے، ایک ایسی حقیقت جو موت کے اس پار ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ جی، آج ہم برزخ کی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا، سب سے بنیادی سوال، جب آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہوتی ہیں تو کیا شعور بھی ختم ہو جاتا ہے؟ کیا موت کا مطلب ہے اب فل سٹاپ، ہر چیز کا خاتمہ؟ نہیں، اسلامی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ خاتمہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک نئی، ایک کہیں زیادہ تیز اور حقیقی بیداری کا آغاز ہے۔ وہ لمحہ جب زندگی کا سارا فریب ختم ہو جاتا ہے اور اصل حقیقت آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو آئیے اس سفر کا پہلا قدم اٹھاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ قبر کا مطلب صرف مٹی اور پتھر نہیں، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر کچھ ہے۔ اچھا، جب بھی ہم قبر کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے؟ ایک اندھیرا گڑھا، مٹی، بس یہی؟ کیا معاملہ صرف اتنا سا ہے یا اس کے پیچھے کوئی بہت بہت گہری حقیقت چھپی ہوئی ہے؟ تو یہ برزخ آخر ہے کیا؟ دیکھیے، یہ قبر کی مٹی نہیں ہے، یہ ایک درمیانی دنیا ہے، ایک بیریئر جو ہماری اس دنیا کے ساتھ ہی موجود ہے، لیکن اس کے فزیکل لاز اس کی پابندیوں سے بالکل آزاد ہے۔ یہ ایک الگ ہی ڈائمنشن ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان کے پیچھے ایک برزخ ہے اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اس آیت میں لفظ پیچھے پر غور کیجیے، نیچے نہیں کہا گیا، پیچھے، یعنی یہ کوئی گڑھا نہیں بلکہ ایک پردہ ہے، دو جہانوں کے بیچ کی ایک حد۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسم تو یہیں اسی دنیا میں رہ جاتا ہے، لیکن ہمارا شعور، ہماری روح، وہ کہیں اور منتقل ہو جاتی ہے۔ قبر تو صرف ایک ڈور وے ہے، ایک داخلی دروازہ۔ اصل دنیا تو برزخ ہے، جس میں انسان جاگتا ہے۔ آئیے اب اس لمحے کی طرف چلتے ہیں جب روح اس نئی دنیا میں قدم رکھتی ہے اور اسے بیداری کے ایک شدید، بہت شدید جھٹکے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں، اس دنیا میں ہمارا شعور ہمارے جسم، ہماری بائیولوجی کا پابند ہے، لیکن برزخ میں وہ سارے فلٹرز ہٹا دیے جاتے ہیں۔ وہاں شعور دبنے کے بجائے پھیل جاتا ہے اور حقیقت بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی اصلی شکل میں سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لمحے کو یوں بیان کرتا ہے: اب ہم نے تم سے تمہارا پردہ ہٹا دیا ہے، لہٰذا آج تمہاری نگاہ بہت تیز ہے۔ یہ کوئی شاعری یا استعارہ نہیں ہے، یہ ایک لٹرل شفٹ ہے، ایک حقیقی تبدیلی، جہاں وہ سب کچھ نظر آنے لگتا ہے جو دنیا میں غیب تھا۔ ذرا اس صدمے کا تصور تو کریں۔ روح کو اچانک احساس ہوتا ہے، ارے میں تو سو رہا تھا اور اب میں جاگا ہوں۔ فرشتے حقیقت بن جاتے ہیں، سچائی ناقابل تردید ہو جاتی ہے، اور اس بیداری کا جو خوف ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس نئی دنیا کے اصول کیا ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں کوئی یو ٹرن نہیں ہے، یہ ایک ون وے جرنی ہے۔ حقیقت کا سامنا ہوتے ہی روح کی پہلی التجا کیا ہوتی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ چیخ کر کہے گی، اے میرے رب، مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں وہ نیک عمل کر سکوں جو میں پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ لیکن جواب فوری اور حتمی ہوتا ہے، نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، کوئی واپسی نہیں، کوئی دوسرا موقع نہیں۔ جو فیصلے اس دنیا میں کر لیے گئے وہ ہمیشہ کے لیے لاک ہو گئے۔ تو ساری بات کا نچوڑ یہ ہے، زندگی انتخاب اور عمل کی دنیا تھی، چوائس اینڈ ایکشن، لیکن برزخ وہ علم کی دنیا ہے، عمل کی نہیں۔ وہاں پچھتاوا تو ہے، لیکن کچھ کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، عمل کے کھاتے پر مہر لگ چکی ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب آتے ہیں اس حیران کن پہلو کی طرف کہ برزخ کی دنیا اور ہماری زندوں کی دنیا کے بیچ ایک تعلق پھر بھی باقی رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی چاپ سنتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کانوں کے بغیر سننا، آنکھوں کے بغیر دیکھنا۔ یہ اس لیے کہ برزخ کا ادراک جسمانی نہیں، روحانی ہے۔ اور یہ تعلق یہیں ختم نہیں ہوتا۔ احادیث میں آتا ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے فوت شدہ رشتہ داروں کو دکھائے جاتے ہیں، وہ ہمیں پہچانتے ہیں، ہمارے گناہ انہیں تکلیف دیتے ہیں اور ہمارا صدقہ ان تک پہنچتا ہے۔ اور شاید سب سے تکلیف دہ بات، وہ ہمیں وہ وقت ضائع کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جسے واپس پانے کے لیے وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سزا اور جزا کا عمل ہوتا کیسے ہے؟ اصل تجربہ، اصل راحت
یا عذاب روح کو ہوتا ہے، اور زمین میں موجود جسم وہ ایک ریسیور کی طرح کام کرتا ہے جو روح کے اس تجربے کی بازگشت کو، اس کے اثر کو محسوس کرتا ہے۔ اور اب ہم اس تجزیے کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، وہ حتمی، وہ فائنل اور ناقابل تبدیلی سچائی جو برزخ میں بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ حدیث کے مطابق وہاں صرف 2 ہی راستے ہیں، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ زندگی بھر کے کیے گئے اعمال کا پہلا نتیجہ وہیں نظر آ جاتا ہے۔ برزخ کا سب سے بڑا، سب سے اذیت ناک پچھتاوا کیا ہے؟ یہ نہیں کہ میں نہیں جانتا تھا، نہیں، بلکہ یہ کہ میں نے مانا تو تھا لیکن عمل میں تاخیر کر دی۔ میں جانتا تو تھا لیکن سستی کر گیا۔ میرے پاس وقت تھا لیکن میں نے اسے ضائع کر دیا۔ یہ علم کے باوجود عمل نہ کرنے کا پچھتاوا۔ تو یہ سب کچھ جاننے کے بعد آخری اور سب سے اہم سوال یہ رہ جاتا ہے کہ جب تک یہ پردہ اٹھ نہیں جاتا، جب تک مہلت باقی ہے، اس وقت تک ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ یہی وہ واحد دنیا ہے اور یہی وہ واحد وقت ہے جہاں تبدیلی ممکن ہے۔